السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم پھر سے ایک مرتبہ ماہ رمضان کی بہاریں نصیب فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم سحری سے متعلق ضروری باتیں گوشہ گزار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات ہم جان لیں کہ ماہ رمضان کے روزوں کو مولا تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو کوئی یعنی رمضان کو پائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو ماہ رمضان کے ملتے ہی، ماہ رمضان کے آتے ہی ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ ان کے روزے رات میں سونے کے ساتھ ہی دوسرے دن کے روزے کا آغاز ہو جاتا۔ شام میں افطار کے بعد سونے کے وقت تک، سونے سے پہلے تک کھانے پینے کی اجازت ہوتی، اور جیسے ہی سو گئے تو پھر وہیں سے دوسرے دن کے روزے کا آغاز ہو جاتا۔ لیکن یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر کرم فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام کی درخواست پر مولا تعالیٰ نے رات تمام کھانے کی ہم کو اجازت اور رخصت عطا فرمائی، اور اس پر کرم بالائے کرم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے کہ آقا علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ رات بھر کھانے کی اجازت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سحر کھانے کو سنت اور کھانے کے لقموں کو باعث برکت قرار دیا ہے۔ اب یہ سحر کا وقت ہوتا کب ہے؟ اس متعلق علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ ہم رات کے 6 حصے کریں گے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد سے دوسرے دن یعنی صبح صادق سے پہلے تک کے وقت کو 6 حصوں میں بانٹا جائے گا، اور جو چھٹا حصہ ہوگا اس حصے میں، اس وقت میں کھانے کو سحر کرنا کہتے ہیں، سحری کھانا کہتے ہیں۔ تو لہذا صبح صادق سے جو متصل آخری وقت ہوتا ہے اس وقت میں کھانا سنت ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ تو لہذا ناظرین کرام، ہم نے پتہ کر لیا کہ ہمیں پتہ ہو گیا، فقہاء کرام نے صراحت فرما دی کہ آخری چھٹا حصہ جو ہوتا ہے اس وقت میں کھانا سحری کرنا ہے، اور سحری میں برکت ہوتی ہے۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کا ہم پر کرم ہے کہ روزے میں آسانی کے لیے آخری وقت میں لقموں کو لقمے کھانا آقا علیہ السلام نے سنت بھی قرار دی، تاکہ کھانے سے ہمارے روزے میں آسانی بھی ہو اور سنت پر عمل کرنے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل ہو جائیں۔ اور محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب سحری میں تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ سحری میں تاخیر کا مطلب وقت گزرنے کے بعد تک کھانا مراد نہیں ہے، بلکہ وقت کے اندر آخری لمحے تک استفادے کرنے کی بات بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں پر بعض حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہیں
कि वो लोग सहरी वक्त अजान तक खाने को दुरुस्त समझते हैं। यहाँ पर एक बात और एक बात बतौर वजाहत कर्ज कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी करने को मुसलमानों के रोजे की खुसूसियत करार दिया है। बाज लोग सहरी को गैर अहम समझते हैं। रात में खा लिए, दावत में गए हुए थे या दोस्त अहबाब के साथ बाजार निकले हुए थे, रात में कुछ खा लिया और पेट भरा हुआ था, तो घर में ये हिला और बहाना करते हैं कि अब मुझे खाने की आदत नहीं है, लिहाजा मैं सो जाता हूं, बस फजर के लिए जगा दें, मुझे सहरी की आदत नहीं है। सहरी को गैर अहम समझा जाता है, जबकि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क यही है कि वो सहरी नहीं करते, उनके लिए सहरी नहीं रखी गई, और हमारे रोजों के लिए सहरी को रखा गया है। हम सहरी कर कर रोजे का आगाज करते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये हमारे रोजे की खुसूसियत है, ये हमारे रोजे का तुर्रे इम्तियाज है, ये हमारे रोजों का यहूदो नसारा अहले किताब के रोजों के और हमारे रोजों में बड़ा फर्क है कि वो उनके लिए सहरी नहीं है, ये हमारे लिए सहरी रखी गई है। तो अगर हम सहरी नहीं कर रहे हैं तो आप समझें कि हम अपने और अहले किताब के दरमियान रोजे का जो फर्क है उसको मिटा रहे हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है, जो जिस कौम को फॉलो करता है, जो जिस कौम को कॉपी करता है, कयामत में वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। हम रोजा तो रख रहे हैं, लेकिन ऐसा रोजा रख रहे हैं जैसे कि अहले किताब रखते थे। वो सोने से पहले तक खाते, सोने के बाद उनके दूसरे दिन का रोजे का आगाज हो जाता। हमारे नौजवान भी यही कर रहे हैं, रात में जागने से पहले तक जो खाया वो खा लिया और एक बार सो गए तो फिर वहीं से उनके भी रोजे का आगाज हो रहा है। तो इसमें यहूदो नसारा अहले किताब से मुशाबिहत पाई जा रही है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है, यकीनन वो उसी कौम के साथ होगा, उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि हमारा हशर अहले किताब के साथ हो, यहूदो नसारा के साथ हो? हरगिज हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारा हशर हबीब पाक अलैहिस्सलाम के साथ हो, हमारा हशर अहले बैत अतहार की नुफूस कुदसिया के साथ हो, हमारा हशर सहाबाए कराम की मुबारक जमात के साथ हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा हशर औलियाए कामिलीन के साथ हो। तो इसके लिए हमें यहूदो नसारा की नहीं, हबीब पाक की सुन्नत को इख्तियार करना है। हमें सहाबाए कराम अहले बैत अतहार के तरीके को इख्तियार करना है। हमें औलियाए कराम औलियाए कामिलीन के उसवे को इख्तियार करना है, और वो सहरी का करना है। अगर हम सहरी नहीं करते, देखिए ना, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कोई और बात के जरिए ये नहीं समझाया कि तुम सहरी नहीं खाओगे तो तुम्हारे रोजे में दुश्वारी होगी, तुम्हारे होंठ सूखेंगे, तुम्हें भूख की शिद्दत लगेगी। ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि तुम्हारा रोजा और यहूदो नसारा का रोजा सेम हो जाएगा अगर तुम सहरी नहीं करोगे। तो नाज़रीन कराम, सहरी की बड़ी बरकत है। और सहरी का वक्त रात में 12 बजे खा लिया था सहरी हो गई, रात में 1 बजे खा लिया था सहरी हो गई, नहीं, बल्कि सुबह सादिक से कबल रात के छठे आखिरी हिस्से में खाने को सहरी कहा जाता है। अगर पेट भरा हुआ भी हो तो कम से कम 1-2 लुकमे तो ले लें, या फिर कम अज कम खजूर से तो कम अज कम सहरी करने की बरकतें हासिल कर लें। कुछ घूंट पानी के ही क्यों ना हो पी लें, ताकि सहरी हमसे छूटने ना पाए। अब यहाँ पर बाज हजरात को अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि मौलवी साहब, हमने रात में सो गए थे, सहरी में उठने का इरादा था, लेकिन गफलत से ऐसे सो गए कि सहरी का वक्त गुजरने के बाद आंख खुली, तो क्या आप सहरी नहीं हुई तो हमको रोजा रखना चाहिए, या फिर बगैर सहरी ना होने की वजह से रोजा भी छोड़ दें? तो नाज़रीन कराम, ये वाज़ेह तौर पर इस बात को समझ जाएं कि रोजा रमजान का फर्ज है और सहरी सुन्नत है, और सुन्नत के तर्क हो जाने की वजह से फर्ज को तर्क नहीं किया जा सकता। हाँ, फर्ज को अदा करने के लिए साथ में सुन्नत पर अमल करना जरूरी है, ताकि सुन्नत की बरकतें हासिल हो जाए। और जैसे कि बताया गया
کہ اگر ہمارے فرضوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو مولا تعالی نوافل اور سنتوں کے ذریعے ہی ہماری فرائض میں جو کمی ہے اس کو پورا فرما دیتا ہے. تو لہذا فرض سے پہلے سنتوں کو ادا کرنا چاہیے. فرض روزے سے پہلے سنت سحری کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن غفلت کی وجہ سے اگر ہم سے سحری چھوٹ گئی ہو تو چونکہ سنت ہم سے چھوٹی ہے اور سنت سے بڑا مقام اور درجہ فرض کا ہوتا ہے، سحری سنت چھوٹ جانے کی وجہ سے فرض روزے کو نہیں چھوڑا جائے گا. غفلت کی وجہ سے سحری چھوٹ گئی تو رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے، بغیر سحری کے ہی روزے کو رکھنا لازم آئے گا. ہاں اگر کوئی اس کو عادت بناتا ہے، جان بوجھ کر سنت کو ترک کرتا ہے، تب پھر وہ بڑی خیر سے محروم رہ جاتا ہے. اب بالکل ہم آخری بات عرض کر دیں، وہ یہ کہ جو حضرات سحری یہ بات ان کی تھی جو سحری کرنے میں سستی کرتے تھے. اب ہم بات ان کی کریں گے جو سحری کرتے ہیں تو اس میں مبالغہ کر دیتے ہیں. مبالغے سے مراد وقت سے آگے بڑھ کر سحری کرتے ہیں، جبکہ یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ سحری کا وقت گزرنے کے بعد اگر 1-2 منٹ تک بھی اگر ہم نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو پھر یقیناً ہمارا روزہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا روزے کی حفاظت کریں، وقت مقررہ پر سحری سے فارغ ہو جائیں. سحری کے اختتام اور نماز فجر کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اور یہ حبیب پاک علیہ السلام سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ بھی سحری تک کھاتے تھے، ہم بھی سحری تک کھائیں گے اور سحری کے اختتام کے ساتھ فجر ادا کر لیں گے. اذان تک کھاتے رہے، اذان ہوئی فوری نماز پڑھے اور سحری کو اور نماز فجر کو آپس میں ملا دیا ہے. جبکہ آقا علیہ السلام نے سحری کے اختتام اور نماز فجر کے آغاز میں فرق اور وقفہ رکھا ہے. جیسے کہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم نے سحری کی اور ساتھ ہی کچھ وقفے کے بعد نماز فجر بھی ادا کی. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی سحری کی کیفیت بیان کرو کہ سرکار سحری اور فجر کے درمیان کیا کچھ وقفہ رکھتے تھے یا سحری اور فجر کو آپس میں ملا کر رکھتے تھے. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ سحری کی، حضور نے سحری سے فراغت پائی اور اس کے بعد نماز فجر کے لیے وقفہ لیا اور وہ وقفہ اتنا اتنا طویل تھا کہ جس میں قاری قرآن 50 سے 60 آیات قرآنیہ کی تلاوت کر سکتا ہے. دیکھا ناظرین کرام، حبیب پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز اور سحر کے درمیان وقفہ رکھا ہے اور یہی حبیب پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اسی پر عمل کرنے سے یقیناً ہمیں خیر اور برکت حاصل ہو سکتی ہے. یہ کہنا اذان تک کھا سکتے ہیں، یہ کہنے سے یقیناً وقت سحر کے اختتام ہو جانے اور پھر نماز فجر کے درمیان ہمارے فقہ حنفی کے مطابق 20 سے 22 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اگر کوئی اذان اس فجر تک کھاتا رہتا ہے تو آپ سمجھیں 20 منٹ سے زائد وقت تک وہ کھاتا رہا ہے، جبکہ منٹ 2 منٹ بھی بڑھ جائے تو روزہ نہیں ہوتا. اور اس میں یہ بات دیکھی بھی جاتی ہے کہ جو لوگ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ اپنا بھی خرابہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اور لوگوں کو بھی مشورہ دے کر دوسروں کے روزوں کے بھی خراب کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کر لیں اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہر کس و ناقص سے بات سننے کے بجائے علماء کرام سے رابطہ کر کر دین کی باتوں کو سیکھنے کی برکتیں حاصل کریں. وگرنہ کیا ہوگا، بعض مرتبہ جو عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں نا، یہ بڑا نقصان بھی پہنچاتے ہیں. حضور محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں اور اس سے ہم نصیحت حاصل کریں گے کہ دین میں شریعت کے احکام میں بے وجہ اپنی عقل کو لگانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایک صاحب دریا پار کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے راستہ طے کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے ایک ٹانگا کرائے پر لیا، اجرت پر لیا، سواری پر سوار ہوئے، راستہ طے کرنے لگے، درمیان میں دریا پڑ گیا اور وہ صاحب جو ٹانگے والا تھا اس نے کہا کہ دریا میں تو ٹانگا نہیں چل سکتا، لہذا یہاں سے آپ کشتی کر لیں. وہ جو صاحب تھے وہ اپنے آپ کو بڑے دانشور سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، میں ابھی حساب کر کے بتاتا ہوں کہ اس دریا سے ٹانگا گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا. انہوں نے پانی میں اتر کر دیکھا
کہ کہیں پر پانی ٹخنوں تک تھا، کہیں پر پانی گھٹنوں تک تھا، کہیں پر پانی کمر تک تھا، اور پھر انہوں نے کمر تک کے پانی تک کا جائزہ لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے حساب کتاب کیا، یعنی اس پورے کا ایوریج نکالا کہ کہیں پر پانی ٹخنے تک ہے، کہیں تک پانی گھٹنوں تک ہے، کہیں تک پانی کمر تک ہے۔ تو انہوں نے کمر تک پانی کے ہونے کو دیکھ کر پانی کے کمر تک ہونے کا فیصلہ نہیں لیا، بلکہ اپنی دانست میں انہوں نے اس کا ایوریج نکالا اور کہا کہ ایوریج کے مطابق پانی گھٹنے سے تھوڑا اوپر تک ہوگا، لہذا اتنے میں تو گھوڑا ٹانگا گزر سکتا ہے۔ سواری پر سوار ہو گئے، ٹانگے والے سے کہا کہ چلو، اور جیسے ہی دریا میں وہ ٹانگا آیا تو پھر جیسے ہی وہ اندر پہنچا، کمر برابر پانی کے اندر تک آیا تو پانی کے زور پر ٹانگا بہنے لگا، ٹانگا والا پکارتا رہ گیا، اور یہ دانشور اپنی طرف سے حساب نکال کر بتانے لگا کہ دیکھو میں نے تو حساب برابر کیا ہے، حساب کے مطابق تو پانی گھٹنوں کے اوپر ہی ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے، یقیناً ایوریج نکالنا اچھی بات ہے، یقیناً تناسب کا نکالنا اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ تناسب نکلنے سے آدمی کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کہیں پر حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ شریعت مطہرہ کے احکام بھی حقیقت کے ساتھ قبول کریں، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں، اپنی دانست میں اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑا کر کوئی فیصلے نہ کریں، وگرنہ ایسا ہی حال ہوگا جیسے کہ ٹانگے والے کا اور ٹانگے میں سوار ہونے والے اس مسافر کا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اپنی عقل کے گھوڑوں کو اپنے پاس رکھیں، شریعت مطہرہ کے احکام جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادتیں حاصل کریں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں۔ اور آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ سحری میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ افطار ہم کھجور سے کرتے ہیں کیونکہ اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے، تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی کھجور کا استعمال فرمایا کرتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے تو مناسب ہوگا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سحری کی برکتوں سے سرفراز فرمائے، اور ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔